السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ آج 1 ستمبر ہے اور جمعرات کا دن ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ لوکل چھٹی وہ جمعے کو ہوتی ہے، اس لیے آج ہمارا ویکنڈ ہے۔ اور جس طرح جن لوگوں کی اتوار کی چھٹی ہوتی ہے ان کا ویکنڈ جو ہے وہ سیٹرڈے ہوتا ہے۔ آئیے اخبار کی اہمیت اور اس کی ترقی و ترویج کے سلسلے میں رانا عمران کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آج کی موٹی موٹی خبریں، تو ہیڈ لائنز کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی معافی، عمران کو 7 دن کی مہلت۔ توہین عدالت کا معاملہ انتہائی سنگین، جو آپ سے دکھ ہوا اندازہ ہوتا ہے غلطی کا احساس نہیں ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ۔ عدالت آنے سے پہلے جج سے معذرت کرتے، معاملہ ماتحت عدلیہ کی آزادی کا ہے، چمک رہے گا جواب عمران کے قد کاٹ کے مطابق نہیں۔ چیف جسٹس صاحب یہ فرما رہے ہیں۔ سیاسی لیڈر سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ججز کوئی مسٹر ایکس اور وائی نہیں، ان کے بارے میں جو چاہے کہیں۔ وزیر خزانہ صاحب کے حوالے سے، وزیر خزانہ جو ہیں ان کے حوالے سے خبر ہے، سیلاب عالمی اداروں نے بھارت سے زمینی راستے کے ذریعے کھانے پینے کی اشیاء پاکستان لانے کی اجازت مانگ لی۔ اتحادیوں اور سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے، مفتہ اسماعیل۔ ایف بی آر نے درآمد کی جانے والی امدادی اشیاء پر تمام ڈیوٹیز اور ٹیکس کو ختم کر دیا۔ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے مساویانہ ہونے چاہیے۔ توہین عدالت کیس نرم دلی کا مظاہرہ کر کے عمران کو موقع دیا گیا، یہ حکومت کہہ رہی ہے جی۔ وزیر اعظم کا پختونخوا سیلاب متاثرین کے لیے 10 ارب کا اعلان۔ وزیر اعظم نے جرمن سیاحوں سے انہی کی زبان میں بات چیت کی۔ مسلح افواج شکر گزار قوم کا حصہ ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی۔ یہ جیو کے پروگرام جو ہے کیپٹل ٹاک، اس کے میزبان حامد میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سکھر شہر اور گردگاؤں میں سیلاب نے بہت زیادہ تباہی مچائی۔ کچے کے علاقے سے کیپٹل ٹاک متاثرین کی مشکلات کو حکومت تک پہنچانے کی اہم کوشش بن گیا۔ وزیر اعظم نے نون لیگی ارکان پنجاب اسمبلی کو آج اسلام آباد طلب کر لیا۔ عمران خان آج سرگودا میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی پاکستان کے لیے جمود کی پیش گوئی۔ ایل پی جی کی قیمتوں میں 6.36 روپے فی کلو کمی۔ آدمی مشہور ہے یا نہیں، عدالتوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، شائق عثمانی۔ سیلاب متاثرین کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، مریم نواز۔ سیلاب متاثرین سے ظاہری یکجہتی، جی ایچ کیو میں 6 ستمبر کی تقریب ملتوی۔ سیلاب کی تباہ کاریاں، مزید 36 افراد جاں بحق، اربوں روپے مالیت کی فصلیں تباہ، سندھ میں غذائی بحران کا خدشہ۔ میٹرک کے نتائج آئے ہیں جی، اس میں لاہور میں 33,000 سے زائد طلبہ فیل، فیصل آباد 7، گوجرانوالہ 70، سیالکوٹ ساہیوال 67، سرگودا میں 69% کامیاب۔ 2008 میں سچوان زلزلے کے بعد پاکستان کی امداد کو نہیں بھول سکتے، یہ چائنا نے کہا جی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اعظم خان کا نام اسٹاپ لسٹ سے نکالنے کا حکم۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ پنجاب اسمبلی کالا باغ ڈیم تعمیرات، سیلاب سے تباہی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں سیلاب زدگان کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ قمر زمان کہہ رہے ہیں تحریک انصاف نے پہلے آئی ایم ایف ڈیل، اب عالم داد رکھوانے کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی قائدین کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، عمر سرفراز شیمہ۔ قومی جذبہ کے تحت لاکھوں پاکستانیوں نے سیلاب متاثرین کی مدد کی۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی نیب ریفرنس اور ہائی کورٹ فیصلہ کے خلاف دائر پیر کی سماعت آج ہوگی۔ ماضی میں عدالتوں نے غیر مشروط معافی کے باوجود سخت سزا دی، تجزیہ کار۔ آئی ایم ایف کا پروگرام فائنل ہونا پاکستان کے لیے انتہائی ضروری تھا، اسحاق ڈار صاحب یہ فرما رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز نے شوگر ایڈوائزری بورڈ کی تشکیل 9 کی منظوری دے دی۔ افغانستان مرغیوں کی ایکسپورٹ پر پابندی، کے پی حکومت سے جواب طلب۔
ممنوع فنڈنگ کیس اسد کیسر کے ریٹ پر ایف آئی اے کی انکوائری کے خلاف حکم امتناعی میں توسیع۔ سندھ ہائی کورٹ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے جبری کٹوتی روکنے کا حکم۔ بحریہ ٹاؤن کا متاثرین سیلاب کے لیے امدادی کارروائی مزید تیز کرنے کا فیصلہ۔ یہ بڑی اچھی بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ عوام کو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں، ڈاکٹر یاسمین راشد۔ کورونا کی چھٹی لہر مزید 6 جانیں لے گئی، 227 نئے کیسز رپورٹ۔ جو صارفین بجلی کا بل جمع کروا چکے ان کو کیسے رقم واپس ہوگی؟ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے خلاف درخواست پر اٹارنی جنرل سے معاونت طلب۔ لاہور ہائی کورٹ ذمہ دار کے ڈیرے سے 4 مزدوروں کو فوری آزاد کرانے کا حکم۔ ترقیاتی منصوبوں کے ضمن میں وفاقی حکومت کی سیاسی کمیٹی کی تشکیل، لاہور ہائی کورٹ میں درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ آگے بڑھتے ہیں جی اندر والے پیج پہ۔ مقبوضہ کشمیر کے لیڈر ہیں جی، جو ان کی آج پہلی برسی تھی، ان کی علی گیلانی کی پہلی برسی۔ مقبوضہ کشمیر میں آج مکمل ہڑتال۔ قائدین حریت کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں شاندار خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ بھارت اپنی جابرانہ پالیسیوں کو ترک کرے، حریت کی عادت۔ متاثرین بحالی گھروں کی دوبارہ تعمیر، کے پی حکومت اقدامات کو تیز کرے، صدر علوی صاحب فرما رہے ہیں جی۔ پاک فضائیہ اور بحریہ کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری۔ سعودی عرب میں 4 کروڑ 70 لاکھ نشہ آور گولیاں برآمد۔ یہ اس طرف ہے جی کچھ لوکل نیوز، یہ قصور کی، ساہیوال کی، سرگودا، ڈیرا، چیچا بتنی، ان کی لوکل نیوز ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ یہ بزنس کے والے سے ہے جی، اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، کاروباری حجم نہ بڑھ سکا۔ پاکستان ریلوے کا ٹرین آپریشن تاحال بحال نہ ہو سکا۔ بینک فلڈ ریلیف فنڈ میں عطیات قبول کر رہے ہیں۔ بجلی نرخوں میں مسلسل اضافہ، صنعتوں کو تالا لگ جائے گا۔ یہ وفاقی چیمبر کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ ہے جی۔ غفلت برتنے والے افسران سے سختی سے پیش آؤں گا، عامر احمد۔ پاک چین چیمبر چینی ماڈل کے مطابق معیشت کو ڈیجیٹلائز کرنے کی تجویز۔ سونا 1500 روپے تولہ مزید سستا ہو گیا جی۔ لاہور چیمبر کے 2 اداروں سے ایم او یوز پر دستخط۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ بس جناب آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہوں گا۔ اپنا، اپنے گرد و نواح سب دوست احباب کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔